الله الرحمن الرحيم. وقد جاء للتعظيم والتكثير نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل أي ذو عدد كثير وآيات عظام. ومن تنكير غيره للإفراد والنوعية نحو والله خلق كل دابة من ماء. وللتعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وللتحقیر نحو ان نظن الا ظنا. یہاں تک جو ہے پیچھے سے اس بات کا تعلق ہے کہ مسند الیہ کو نکرہ لانا کن وجوہ مرجحات کی وجہ سے ہوتا ہے نا جی. مسند الیہ کو نکرہ لانا کس وجہ سے لایا جائے گا، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وجہ ترجیح وہاں پہ کیا ہوتے ہیں. تو اب بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی مسند الیہ کی عظمت اور کثرت ایک ساتھ دونوں بتانا مقصود ہوتا ہے. تو مسند الیہ کو کیا لایا جاتا ہے؟ نکرہ لایا جاتا ہے. یعنی متکلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مخاطب کو جب میں نکرہ کے طور پر مسند الیہ کو پیش کروں تو مخاطب جو ہے مسند الیہ میں عظمت یعنی بڑپن کا معنی بھی سمجھ جائے اور کثرت زیادتی کا معنی بھی سمجھ جائے. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اے یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسلی دینے کے لیے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ. یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفاران مکہ جو ہے وہ تکذیب کرتے تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ تمہیں کو کیوں نبی بنایا گیا، معاذ اللہ کوئی اور دوسرا نہیں تھا، تو یوں تم فرشتے اللہ کیوں نہیں بھیج دیتا ہے جی. سمجھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں قرآن پاک میں جو بیان کی گئی ہے. تو فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ان یکذبوک، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے کوئی کیا بولتے ہیں افسوس، اس پر جو ہے کیا بولیں دل میں جو ہے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک افسردہ ہو جاتے تھے. تو فرمایا گیا کہ فقط کذبت رسول، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے رسولوں کی، بہت سارے رسولوں کی کیا کی گئی ہے، تکذیب کی گئی. آپ بھی رسولوں میں سے کیا ہیں، ایک ہے. تو جب پہلے ایک کی نہیں بلکہ بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے اور وہ رسول کیسے تھے، بڑی عظمت والے تھے. کیسے تھے وہ، عظمت والے. تو آپ کی اگر تکذیب ہو رہی ہے تو اس میں کوئی جو ہے ہراسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ ایک تسلی کے لیے حضور کو خود معلوم ہے کہ رسولوں کی کیا کی گئی اس سے پہلے بھی تکلیف، لیکن امت سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ جو دل برداشتہ ہو جاتے تھے. آپ کے خاطر اقدس پر جو بار ہوتا تھا کہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک سمجھیے کڑھن ہے یہ. حالانکہ حضور کو غیب کے ذریعے یہی پتا تھا کہ قوم ایمان لانے والے اور قوم ایمان لانے والے نہیں ہیں. جبھی تو فرمایا گیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غیب کی خبر ہے. کیا ہے، غیب کی خبر ہے کہ جن کے قسمت میں کفر ہے وہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ یا ڈراؤ ایمان لانے والے نہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ کس کی قسمت کو کفر ہے، ہمیں معلوم ہے کیا، ہم سب کافروں کو ڈرائیں گے، سب کافروں میں تبلیغ کریں گے، ایمان کی ان کو دعوت دیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قسمت میں کفر ہے یا، اور حضور کو بتا دیا کس کی قسمت میں کفر ہے نہیں ہے. اس لیے فرمایا اخرج فإنک منافق، چل نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے. مسجد سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو اتنے بڑے رحمت للعالمین جو ہے وہ مسجد سے نکال رہے ہیں کیونکہ معلوم ہو چکا کہ ان کی قسمت میں ہی نفاق ہے، ان کی قسمت میں ہی کیا ہے، نفاق ہے. ہاں تو جو بد مذہب رہتے ہیں وہی آیت میں بولتے تھے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا نا کس کو ڈرانا نہیں ڈرانا، یہ پتا نہیں تھا، اس لیے حضور سب کو کیا کرتے تھے. تو اس آیت سے وہ علم غیب کا انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. حالانکہ اس آیت میں علم غیب کا ثبوت ہے. کیا ہے، علم غیب کا ثبوت ہے. ایسا ہو سکتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ پہلے حضور کو جتنا علم نہیں بعد میں وہ علم میں کیا ہوتا چلا جائے کہ آپ کی آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے کیا ہے، بہتر ہوتی چلی جاتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کو ابھی کچھ بات معلوم نہ ہو، کل وہ بات معلوم ہو جائے، پھر پرسوں. تو آپ کی شان میں کنٹینیو روزانہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. روز ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے نا حضور کا، سمجھ بات آ رہی نہیں، اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. حضور کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے حضور کے درجات میں روز بلندی ہو رہی ہے. خیر، تو فرمایا گیا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ،
تو رسول جو نکرا لایا گیا یہاں پہ نائب فاعل مسند علیہ ہے نا, کذبت رسل, کذبت الرسل نہیں فرمایا گیا, کذبت رسل نکرا کے طور پر لایا گیا. کس لیے؟ رسولوں کی تعداد اور رسولوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے. مراد ہے ذبو عدد کثیر, بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی گئی. وہ آیات عظام, بڑی بڑی نشانیوں والے رسولوں کی کیا کی گئی؟ تکذیب کی گئی, بڑی بڑی نشانیوں والے رسولوں کی. اژدہا دیکھ کر کے فرعون نے ایمان نہیں لایا, اژدہا دیکھ کر کے بھی فرعون نے ایمان نہیں لایا. پانی سر کے اوپر تیر رہا تھا, پانی کے اندر ڈوب رہے تھے, پھر بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان. اب بولا میں پہاڑ پر جا کے کیا ہو جاؤں گا؟ چڑھ جاؤں گا, بچ جاؤں گا. سآوی الی الجبل, تو فرمایا بے انہ لا عاصم اليوم, بیٹا آج کوئی بچ نہیں سکتا ہے, بچ وہی پائے گا جو میری کشتی میں سوار ہوگا. اس نے کہا نہیں, سآوی الی الجبل, میں پناہ لے لوں گا کس کی؟ پہاڑ کے اوپر پانی ہو گیا, اتنا ہو گیا کہ پہاڑ پہ کھڑے کھڑے ڈوب گیا بچہ جو لڑکا تھا. نوح علیہ السلام کا. ہاں, تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل والے جو ہے وہ تو ڈوبیں گے نہیں. تو فرمایا انہ لیس من اہلک, وہ اہل میں سے تھا ہی نہیں. اہل وہ ہے جو تم پر ایمان لائے, اہل وہ ہے جو کیا کرے؟ ایمان لائے. تو اس طرح سے جو ہے بڑی بڑی نشانیوں والے اور کئی سارے رسولوں کی کیا کی گئی ہے, اس سے پہلے بھی آپ کی بھی تکذیب کی جائے گی. اور تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں, ابھی بھی ہے تکذیب کرنے والے, کلمہ پڑھ کر کے جو ہے جھٹلانے والے لوگ ہیں. جی بولیے. نہیں, مراد یہ ہے کہ آپ تو ایک ہے نا, آپ کیا ہیں؟ آپ سے پہلے کئی رسولوں کی کیا کی گئی ہے, اور ان کے پاس بڑی بڑی نشانیاں بھی تھی. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کچھ آپ نے ظاہر نہیں فرمایا تھا نا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ پہلے انبیاء کرام معجزات دکھاتے تھے تو لوگ 10 20 100 50 ایمان لاتے تھے, ہے نا. اور حضور کا کمال یہ ہے کہ معجزہ بن کر کے تشریف لائے, لیکن ایمان لانے والوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا, ہے کہ نہیں. اگر معجزہ نہ بھی ظاہر کرتے تو بھی لوگ کیا کرتے؟ ایمان لاتے. یہ کمال ہے نا. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں وَمِن تَنْكِيرِ غَيْرِهِ لِلْإِفْرَادِ وَالنَّوْعِيَّةِ, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسند الیہ کے علاوہ کو بھی, جیسے مفعول بہ کو یا کسی اور کو بھی, مسند الیہ کے علاوہ کو بھی نکرا لایا جاتا ہے. کس لیے اور کس لیے لایا جاتا ہے؟ لِلْإِفْرَادِ وَالنَّوْعِيَّةِ, لِلْإِفْرَادِ فرد بیان کرنے کے لیے, حقیقت بیان کرنے کے لیے, بلکہ کیا بیان کرنے کے لیے؟ فرد, افراد بیان کرنے کے لیے, اور نوعیت بیان کرنے کے لیے. چند چیزوں میں سے ایک قسم کو, جیسے امامہ ہے تو امامہ الگ الگ نوعیت کا ہے, کاٹن کا ہے تو ٹیلی کاٹ کا ہے تو سلک کا ہے, تو اس میں سے ایک نوعیت ٹیلی کاٹ والا امامہ, کاٹن کا امامہ ایک نوعیت ہوگی نا. بیٹھک ہے تو الگ الگ بیٹھک ہے, جانور جیسی, اونٹ جیسی بیٹھک, کتے جیسی بیٹھک, آگ جیسے تاپتے ہیں وہ کتے کی بیٹھک جیسی ہوتی ہے, یوں ایسی ہوتا ہے نا کتا, دونوں پیر نیچے اور یوں رہتا ہے. تو وہ اصل میں ایک شعر پڑھیں گے, آپ اسی میں پڑھیں گے آگے چل کر کے, تشبیہ کے بیان میں. کس کے بیان میں؟ کہ لوگ ٹھنڈی کے موسم میں آگ کے ارد گرد ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کون بیٹھتا ہے؟ کتا بیٹھتا ہے, مطلب یوں سب بیٹھے رہتے ہیں. تو کتا ایسے رہتا نا, ایسا. تو الگ الگ بیٹھک, اس میں سے ایک بیٹھک کو خاص کرنا. قاری کے بیٹھنے کی, قاری لوگ کیسے بیٹھتے ہیں پتہ ہے نا؟ ایک زانو جو ہے بٹھا کر کے, ایک زانو کھڑے کر کے, اس سے آواز سانس وغیرہ کنٹرول کرنے میں ان کو آسانی ملتی ہے, ایسا ہے. تو نوعیت بیان کرنے کے لیے, یعنی ایک قسم کی چند صورتیں ہیں, جیسے حیوان کی الگ الگ نوع ہیں, حیوان مفترس, حیوان ناطق, حیوان سافل, حیوان سافل نہیں, حیوان ساحل, سافل نہیں, اس میں سے ایک قسم. ہاں بولیے. ہاں وہی ہے, کوئی فرق نہیں. وہاں پیچھے مسند علیہ کی نوعیت اور یہاں مسند علیہ کے علاوہ کی نوعیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے, علاوہ. جی ہاں وہی بول رہے ہیں. وَمِن تَنْكِيرِ غَيْرِهِ سے, مسند علیہ کے علاوہ کی تنکیر سے مقصود ہوتا ہے کیا؟ لِلْإِفْرَادِ وَالنَّوْعِيَّةِ, افراد بیان کرنا اور کیا بیان کرنا؟ جیسے وَاللَّهُ خَلَقَ, اللہ نے پیدا فرمایا, كُلَّ دَابَّةٍ,
कुल्लत दाब्बतिन नहीं बल्कि कुल्ला मफूल भी है, ये मुस्नद इलैह है क्या, मफूल भी है क्या, ये कुल्ला दाब्बतिन तो माना होगा हर दाब्बे को। अफराद बताना मकसूद है, मिम्मा इन खास किस्म के पानी से, किस पानी से, पानी की एक नौइयत जो रीढ़ की हड्डी में यहाँ नीचे होता है, मर्द में सुल्ब में और औरत की दोनों पिस्तान के बीच छाती में यहाँ होती है, जिसको कहते हैं आप मनी, क्या कहते हैं उसको, मनी। वो छाती से उतरता है इसलिए उसे प्रेशर नहीं होता, छाती से उतरता है इसलिए प्रेशर नहीं होता, तो वो फैलता नहीं, गोल दायरे की शक्ल में आता है औरत की मनी। और मर्द की मनी नीचे से ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा करके, कैसे जाता है, ऊपर से नीचे आप पानी डालो तो आराम से गिरेगा ना, और नीचे से ऊपर डालना है प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसलिए वो लंबा उसका निशान बनता है। वो है ना कि मियाँ बीवी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सुबह जो है मनी देखे, अब पता ना चले दोनों को किसकी मनी निकली है, कैसे फैसला किया जाता है, गोल दायरे की शक्ल में है तो औरत की मनी है, और पिचकारी की शक्ल में है तो अच्छा। और हिकमत देखो, औरत की मनी चूंकि इसलिए है कि वहां से निकले और सीधा रहम में चला जाए, मर्द की मनी अगर सिर्फ पिचकारी ना हो तो नुत्फा जो है हमल में जा ही नहीं पाएगा। अभी तक होली की पिचकारी देखे होंगे ना, अगर ये पिचकारी का निजाम अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो बच्चा ही नहीं ठहरता किसी का, बस जाता ही नहीं अंदर, इसलिए पिचकारी की शक्ल में होती है, तो जहां उसको पहुंचना रहता है वहां पहुंचता है, ना पहुंचे तो बंदा जिंदगी भर कोशिश करता रहे, हैं होगा ही नहीं। तो हम सब जो उसी पिचकारी के सदके में हैं, समझ में आता है कि नहीं है। पुराने पाक में है ना कि वस्समाई वत्तारिक़ी वमा अदराका मत्तारिक़ अन्नज्मु साक़ी, और आगे क्या है, फहल यंज़ुरुल इंसानु मिम्मा ख़ुलिक़, ये है ना क्या, हल यंज़ुरुल इंसानु मिम्मा ख़ुलिक़, इंसान देख रहा है कि किससे पैदा किया गया, ख़ुलिक़ा मिम्मा इन दाफ़िक़, भाई पिचकारी वाले पानी से। दाफिक का माना क्या होता है, कूदने वाला पानी, फदकने वाला पानी, भाई पिचकारी बोलते हैं उसको, ऐसा है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर तरह के जानवर को पैदा किया, कुल्ला दाब्बा, इफराद बताना मकसद, फर्दियत बताना मकसद है, ठीक है, हर प्रकार के जानवर को पैदा किया, ये बताना मकसद है नकरा से। और मिम्मा इन किस पानी से, खास किस्म के पानी से, ये नौइयत बताना मकसद है। वलित ताजीम, और अजमत के लिए भी, बड़ा किसी चीज के बड़प्पन को बताने के लिए, जैसे फअज़नु तो डरो, बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूली, बिहरबिन अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ाई मोल लेने से डरो। तो हर्ब में अहमियत और उसकी बड़ेपन को बताना मकसूद था, इसलिए बिल हर्ब मिनल्लाह नहीं फरमाया गया, बल्कि क्या फरमाया गया। और ये मुस्नद इलैह के गैर मुस्नद इलैह, गैर मुस्नद इलैह की दो सूरत यहाँ पे बयान कर दी कि मुस्नद इलैह के अलावा में ये दो मकसद से मुस्नद इलैह के अलावा को क्या लाया जाता है, नकरा लाया जाता है। अच्छा, एक और तीसरा मकसद, वलित तहकीर, गैर मुस्नद इलैह को नकरा लाने की एक वजह क्या है, तहकीर के लिए, उस चीज की हिकारत बयान करने के लिए। जैसे इन नज़ुन्न इल्ला ज़न्ना, हम तो सिर्फ गुमान ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन नज़ुन्न इल्ला ज़न्नन, ये जो मफूल मुतलक के तौर पर इल्ला हर्फ इस्तिस्ना के जरिए से, ये ज़न्नन मफूल मुतलक गैर मुस्नद इलैह हुआ, और यहाँ पे ज़न की हिकारत बयान करना मकसूद है कि हमें कुछ और काम नहीं आता, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक छोटे से काम में लगे हुए, हकीर काम में, और वो कौन सा काम है, गुमान करना, यानी किसी के बारे में बदगुमानी करना, इसलिए यहाँ माना करेंगे। और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बदगुमानी कर रहे हैं, गुमान में हिकारत तो वही बदगुमानी, हकीर शय। यहाँ तक जो है मुस्नद इलैह के नकरा लाने की के हालात को बयान किया गया। अब कह रहे हैं कि मुस्नद इलैह की सिफत, मुस्नद इलैह को, जी बोलिए, ये जो तीन गुजरे ये भी नकरा लाना मुस्नद इलैह को ही है ना। मुस्नद इलैह असल में क्या हुआ कि नोट के तौर पर इससे मुताल्लिका बात की इसलिए बयान कर दिया, मुस्नद इलैह के हालात में इसको क्या कर दिया, बयान कर दिया कि नकरा लाया जाता है, नकरा लाया जाता है, तो सारे मकासद तो मुस्नद इलैह के लिए थे कि मुस्नद इलैह को इसलिए नकरा लाया जाता है, मुस्नद इलैह को इसलिए नकरा लाया, और मुस्नद इलैह के अलावा को जो नकरा लाया जाता है उसके तीन मकसद होंगे। कितने मकसद, इफराद, नौइयत।
ٹھیک ہے نہیں الگ الگ معنی اس کو چار ہوگا افراد نوعیت تعظیم اور تحقیر چار مقصد ہوں گے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسند الیہ کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معرفہ اس طور پر لایا جاتا ہے کہ اس کی معرفہ کے ذریعے صفت لائی جاتی ہے کیا لائی جاتی ہے یعنی مسند الیہ کو موصوف لایا جاتا ہے اور اس کی صفت بیان کی جاتی ہے کیا بیان کی جاتی ہے تو صفت جو بیان کی جاتی ہے مسند الیہ کی یہ کس لیے یعنی مسند الیہ کو بطور موصوف ذکر کیا جاتا ہے اس کی صفت کے ساتھ مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے کبھی کہتے ہیں جاء زید اور کبھی کہتے ہیں جاء زید العالم مقصد کیا ہوتا ہے تو جو مقصد اگر وہ آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ قرآن پاک کے معنی کو متعین نہیں کر پائیں گے ایک مقصد جو یہاں پہلے بیان کیا ہے وہ ہے کہ وہ صفت جو لائی جاتی ہے وہ صفت کاشفہ مبینہ کے طور پر لائی جاتی ہے کیسے لائی جاتی ہے تفسیر میں اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی جب پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم یہ صفت جو ہے بیان کی گئی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مغضوب علیہم ولا الضالین صفت کاشفہ ہے مبینہ ہے یہ صفت محضہ ہے اس کو جب پڑھیں گے تو ہر اعتبار سے اس کا معنی الگ ہوگا اور جب پورے طور پر سمجھ لیں گے تو پھر صراط الذین انعمت علیہم یا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ یہ صفت ہے کیا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون تو متقین کی یہ صفت ہے کون سی صفت ہے تو جو صفت متعین کریں گے اس اعتبار سے اس کا معنی سمجھے گا اور اس اعتبار سے آپ کا مزہ بڑھے گا کہ ارے یہ اس اعتبار سے تو میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا درجہ رابعہ تک پہنچ گیا میں ہے تو صفت جو کسی چیز کی لائی جاتی ہے ایک ہے صفت کاشفہ صفت مبینہ کیا یعنی وہ چیز جو ہے مبہم رہتی ہے اس میں کچھ پوشیدگی رہتی ہے ابہام ہوتا ہے تو صفت کے ذریعے سے اس چیز کی کیا کر دی جاتی ہے وضاحت کر دی جاتی ہے اس چیز کا بیان کر دیا جاتا ہے کوئی اگر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفت کاشفہ ہے تو کفر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کہ مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبین اور واضح نہیں ہے مبہم ہے حالانکہ وہ بالکل واضح ہے اس کی ذات بالکل واضح ہے ہاں اس کی حقیقت واضح اس کی حقیقت تک جو معرفت تک پہنچنے والے اہل معرفت ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اللہ جو ہے یہ مبہم نہیں ہے کوئی کہے کہ اللہ مبہم ہے تو پھر لا الہ الا اللہ جو ہے وہ استثناء جو تمام معبودان باطل سے ہو رہا ہے ابہام کے ذریعے استثناء ہو رہا ہے کیا نہیں اللہ کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ بالکل واضح ہے کیا ہے اگرچہ اس کو ہم اس کی صفت کے ذریعے جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے رحیم ہے ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہر چیز کا مالک ہے وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے وہ قدیم ہے وہ ازلی ہے وہ ابدی ہے وہ قیوم ہے وغیرہ وغیرہ نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی جو صفت ہے الرحمن الرحیم یہ صفت ہے صفت مادحہ کس لیے کیونکہ اگر کاشفہ لیں گے تو اس کاشفہ کب ہوگا جب ابہام ہوگا ابہام کب ہوتا ہے کہ کون سا زید آیا حاجی صاحب زید آیا یا غیر حاجی آیا جاہل آیا کہ غیر جاہل تو تعدد ماننا پڑے گا تو کس اللہ کے نام سے رحمان رحیم اللہ کے نام سے یا غیر رحمان رحیم اللہ کے نام سے تو کیا معاذ اللہ میں تعدد ہو گیا کیا آپ سمجھے بات کیوں نہیں سمجھے ابہام مانے گا تو یہ ہوگا نا کہ ان میں سے کون تو تعدد ماننا پڑے گا اللہ واحد اللہ حقیقی طور پر کیا ہے ایک ہے عدد کے طور پر نہیں بلکہ عدد میں کیا ہوتا ہے ایک کے بعد دو ہو جاتا ہے نا تو اللہ حقیقتاً ایک ہے عدد کے اعتبار سے ایک گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں حقیقتاً ایک ہے گنتی کے اعتبار سے ایک کے بعد کیا ہوتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے تو خیر تو صفت کاشفہ یا صفت مبینہ یہ دو نام یاد رکھیں دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ اس موصوف کو اس کے اغیار سے کیا کر دیا جاتا ہے الگ کر دیا جاتا ہے صفت کے ذریعے سے جیسے جسم کی صفت لائی جائے طویل و عریض و عمیق جسم کی کیا صفت لایا جائے طویل و عریض و عمیق تو جسم ایک ہوگا جو طویل ہوگا اور ایک ہوگا جو غیر طویل ہوگا جس میں ایک ہوگا جو عمیق ہوگا اور ایک ہوگا جو غیر عمیق ہوگا جیسے یہاں دیا ہوا ہے الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الی فراغ یشغلہ تو یہاں پہ جسم کی جو صفت لائی گئی ہے کیا کیا طویل عریض عمیق یہ صرف کس لیے ہے
وضاحت کے لیے. کس لیے؟ وضاحت کے لیے. وضاحت کے لیے، کشف کے لیے. اچھا ایک ہے ہاں ٹھیک ہے، وضاحت کے لیے مانا یہ ہوگا کہ جس میں طویل و عریض عمیق محتاج ہوتا ہے ایسے فراغ کا جو جس میں وہ مشغول، اس کو مشغول کر سکے، یعنی ایسے اسپیس کا. جیسے میں جا رہا ہوں نا تو اسپیس بنتا چلا جا رہا ہے وہاں پہ. جی. یہاں پہ ہوا ہے، یہاں پہ میں نے انگلی ڈالا، یہاں پہ انگلی ڈالا تو ہوا کیا ہوگی وہاں سے؟ ختم ہو گیا نا. ختم ہو گئی. نہیں سمجھے بات کو؟ جی. اس کو سمجھنا ہے نا تو کیسے سمجھیے. ٹرین چلتی ہے نا تو اس کے بازو میں آپ کھڑے رہتے ہیں تو کیا محسوس ہوتی ہے؟ ہوا. کیوں؟ ٹرین جب وہاں پہنچی تو وہاں جو ہوا تھی وہ، تو جتنی تیزی سے ہوا کو کوئی چیز جو شاغل ہوگی، اس کو جو اس چیز اس جگہ کو مشغول کرے گی، بھرے گی، پر کرے گی، تو وہاں پہلے سے جو چیز بھری ہوئی ہے وہ چیز کیا ہوگی؟ بازو کو ہٹے. جیسے پانی، گلاس میں پانی بالکل بھرا ہوا ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈالیے تو پانی جتنی زور سے آپ ہاتھ ڈالیں گے اتنی زور سے پانی بھاگے گا وہاں سے. ایسے ہی جتنی زور سے ٹرین آئے گی ہوا اتنی ہی تیز رہے. ٹرک دھیرے سے آپ کے بازو سے گزرے تو آپ کو دھیرے سے ہوا آئے گی، اور اسپیڈ سے گزرے تو اسپیڈ سے ہوا. اسپیڈ سے ہوا آئے گی. آئے گی نہیں آئے گی؟ جی. کبھی کبھی تو ٹرین اتنی تیز رفتار جاتی ہے کہ دھول دھڑکا، اینٹ پتھر سب اڑا دیتی ہے، جی. اور کبھی کبھی اتنی کہ اپنا جو ہے نا جبہ بھی نہیں ہل پاتا، وہاں سے دھیرے سے نکل جاتی ہے. جی. سمجھ بتا رہی نہیں؟ جی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس میں طویل و عریض و عمیق کو ضرورت ہے ایسے فراغ کی، ایسے اسپیس کی، جس اسپیس کو یہ کیا کر سکے؟ مشغول کر سکے. تو یہاں پہ جسم کی جو صفت کیا لائی گئی ہے؟ طویل و عریض و عمیق. یہ صرف صفت کون سی ہے؟ صفت کاشفہ. صفت کاشفہ. صفت کاشفہ. صرف کیا ہے؟ صفت کاشفہ. اور صفت مبینہ وضاحت کے لیے. صرف کس کے لیے؟ وضاحت کے لیے. ہر جسم طویل و عریض و عمیق ہوتا ہے. ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ طویل و عریض و عمیق ہوتا ہے. پھر بھی کیا کہا گیا؟ صفت. جو جسم ہے نا اس میں طول عرض و مق ہوگا. جی. نہیں سمجھے بات کو؟ نقطہ کی منتہا کو خط کہتے ہیں، خط کی منتہا کو کیا بولتے ہیں؟ جسم کی منتہا کو سطح، سطح کی منتہا کو خط، خط کی منتہا کو نقطہ کہتے ہیں. یہ ایک جسم ہے نا، یہ دیوار ایک جسم ہے نا. دیوار کیا ہے؟ یہ اوپر جو نظر آ رہی ہے اس کی سطح ہے، اور سطح جہاں ختم ہو جائے گی وہ خط ہے. خط ہے، اور خط جہاں ختم ہوگی وہ نقطہ ہے. تو نقطہ جسم نہیں ہوتا، نقطہ جسم نہیں ہوتا. اور جو اس کے اوپر سطح، سطح بھی جسم نہیں ہے. اس میں جو ہے طول ہے اور عرض ہے، یا لمبائی چوڑائی ہے. اور عمق یعنی اس کی موٹائی کس میں ہوگی؟ جب تک جسم نہ ہو. تو یہ ایک جسم ہے. ہر جسم، یہ سمجھیے ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، طویل و عریض و عمیق ہوتا ہے. ہر جسم کیا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ الجسم. دیکھیے بھائی، الطویل العریض العمیق. الجسم الطویل، ہر جسم تو طویل ہی ہوتا ہے. یہ صرف کس لیے ہے؟ وضاحت کے لیے. کس لیے ہے؟ وضاحت کے لیے. اچھا وہ بات میں سمجھاتا ہوں اس کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور مثال دی گئی ہے کسی کشف کی صورت میں. اس کی ایک مثال دی ہے، المعی الذی یظن بک ظن کأن قد رأى وقد سمع. یہ مثال دی گئی ہے کہ المعی کی صفت لائی گئی ہے، الذی یظن بک. کیا صفت لائی گئی ہے؟ المعی کس کو کہتے ہیں؟ المعیون. اس کا معنی ہوتا ہے ذہین و فطین آدمی. معیون، المعیون. المعیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مفرد لفظ ہے المعیو. کیا لفظ ہے؟ المعیو. اور اس پر الف لام داخل ہوگا تو المعیو. اس کا معنی ذہین و فطین. آگے دیا الذی یظن بک ظن کأن قد رأى وقد سمع. ذہین آدمی جس کو دیکھتا ہے اس کے سارے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے. یہ غصے میں ہے. ذہین آدمی لوگوں کے مزاج کو کیا کر لیتا ہے؟ پرکھ لیتا ہے نا. تو ہر ذہین آدمی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کی صفت کیا لائے گی؟ دیکھیے، المعی الذی یظن بک ظن. ذہین آدمی جو تیرے بارے میں گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، قد رآ وقد سمع. بے شک وہ تمہیں دیکھ بھی لیتا ہے اور تمہیں مطلب تمہاری حقیقت بھی پہچان لیتا ہے، اور جو تم بولنا چاہتے ہو وہ. جیسے ذہین آدمی کسی کو دیکھے تو بولے طبیعت آپ کی خراب ہے کیا؟ آپ کو لگا رہے اپنے منہ کی بات چلی، میں بولنے والا تھا آپ کو میری طبیعت خراب ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے کیسے؟ کھانا نہیں کھایا کیا آج؟ بہت آواز کمزور محسوس ہو رہی ہے.
تو جو بندہ نہیں بولتا اس کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ سن لیتا ہے، اور جو دکھانا نہیں چاہتا اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. ذہین آدمی کی حالت. یہ ہر ذہین آدمی میں ایسا ہوتا ہے جو بھی یعنی یہ المعی کہتے ہیں اس آدمی کو جو لوگوں کے مزاج کو پہچانے. ایسے ذہین آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ المعی. کیا کہا جاتا ہے؟ المعی. تو یہاں پہ الذی یظن بک صرف کس لیے ہے؟ وضاحت کے لیے. صرف کس لیے ہے؟ وضاحت کے لیے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں او مخصصاً، یا تخصیص پیدا کرنے کے لیے صفت لائی جاتی ہے. کس کے لیے؟ تخصیص پیدا کرنے کے لیے. ایک زید تاجر ہے، ایک زید حاجی ہے، اور ایک زید جو ہے وہ عالم صاحب ہے. 3 زید ہے گاؤں میں، تاجر صاحب، عالم صاحب، آپ اگر کہو گے میرے پاس آج زید صاحب تشریف لائے تو بولے کون زید صاحب؟ ٹھیلے والا کہ کیلے والا ہے کہ نہیں؟ تو آپ بولو گے ٹھیلے والا آ جائے تو زید ٹھیلے والا. مہاراشٹر سے بولتا ہے نا، سب سے والا لگاتے ہیں. ہاں، عبداللہ بھائی برتن والے ایسے بولتے ہیں نا یہاں پہ. نوشیر بھائی انڈے والے. یہ عوام میں رائج ہے اس طرح سے. ارے کون عارف بھائی بولے، ارے عارف بھائی پان ٹھیلے والے. اس طرح سے پہچان لگاتے ہیں. تو ایسے ہی تخصیص یعنی چند افراد میں سے بولیے ایک کو خاص کرنے کے لیے. اگر کوئی کہے کہ الرحمن الرحیم صفت مخصصہ ہے، کیا ہے؟ تو ابھی کفر ہے. کیا ہے یہ؟ کہ معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ ایک وہ ہے جو رحیم ہے، ایک وہ ہے جو غیر رحیم ہے، ایک کچھ اور ہے، ایک وہ ہے جو کچھ اور ہے. یعنی چند اللہ میں سے معاذ اللہ اس اللہ کی بات کی جا رہی ہے جو کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو صفت مخصصہ وہاں پہ نہیں مان سکتے ہیں. اسی مخصصہ کو صفت احترازی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صفت احترازی. کہیں پہ آپ پڑھیں یہ صفت للاحتراز. یہ صفت کس لیے ہے؟ احتراز کے لیے، یعنی فلاں فلاں سے بچنے کے لیے. وہی صفت مخصصہ. اور مدحن یا صفت صرف کس لیے لائی جاتی ہے؟ تو اللہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کس لیے؟ مدح کے طور پر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سب صفت کس لیے ہے؟ مدح کے لیے، تخصیص وغیرہ کے لیے نہیں ہے. او ضمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان تو رجیم ہی ہے، تو پھر رجیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ضم کے لیے، اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہے. تو وہاں پہ ایسا نہیں کہ ایک شیطان وہ ہے جو رجیم اور ایک شیطان وہ ہے جو کیا ہے، غیر رجیم. ایسا ہے کیا؟ شیطان رجیم ہی ہے. تو وہ رجیم تخصیص کے لیے نہیں مان سکتے ہیں، تخصیص کے لیے اور وضاحت کے لیے نہیں مان سکتے، کیونکہ اتنا واضح ہے، سب کو معلوم ہے ان الشیطان للانسان عدو خفی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ہاں، کھلا دشمن ہے، بالکل چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. تو نہ وضاحت کے لیے مانیں گے، تخصیص کے لیے مانیں گے، بلکہ کس لیے مانیں گے؟ ضم کے لیے. یہ مدح و ضم کے لیے کب مانا جائے گا؟ جب وہ ذات، موصوف ذات آپ کے لیے متعین ہو. آپ کے لیے کیا ہو؟ جب نا آپ کے لیے متعین ہے. شیطان متعین ہے، تو اگر ہم یوں کہیں زید العالم، میرے پاس کون آیا؟ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ کہ 3 زید ہے، ان میں سے عالم آیا، تب یہ صفت کس لیے؟ تخصیص کے لیے. اور اگر کچھ کنفیوژن ہے صرف وضاحت کے لیے تو کاشفہ. اور اگر معلوم ہے کہ زید تو ایک ہی ہے، وہی عالم صاحب ہے، اس کے باوجود ہم نے کہا کہ میرے پاس کون آیا، اب یہ ہاں مدح کے لیے. یہ کس لیے ہو جائے گا؟ یہ مدح کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدح کے لیے صفت کب ہوگی بولیے؟ جب موصوف پہلے سے آپ کے ذہن میں متعین اور مشخص ہو، طے ہو کہ اس لفظ سے وہی شخص مراد ہے، پھر اس کی صفت لائی جائے. تو وہ صفت کس لیے ہوگی؟ جیسے اسٹیج پر ڈانسر بلاتے ہیں نا، اب میں حضرت علامہ مولانا فلانا ڈمکانا چمکانا فلاں صاحب کو بلا رہا ہوں، تو اتنی جو صفات بیان کر رہے ہیں، تو کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے کیا جو علامہ نہیں ہے، جو فلاں نہیں ہے، ڈمکانا نہیں، ایسا ہے کیا؟ وہی ذات ہے. وہاں صرف یہ اتنی ساری صفات کس سے لائی جاتی ہے؟ مدح کے لیے، تعریف کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کبھی موصوف کی صفت بیان کی جاتی ہے صرف اور صرف تاکید کے لیے. کیسے؟ تاکید کے لیے. جیسے آپ بولتے ہیں کہ گزشتہ کل جو گزر چکا ہے،
تو گزشتہ کل تو گزر ہی گیا، آئے گا تھوڑی. پہلے ہی بول دیا آپ نے گزشتہ کل، پھر کیا بولتے ہیں؟ جو گزر چکا ہے. گزشتہ کل جو کیا ہو چکا. تو یہ بات اگر جو ہے یوں ہی بولی جائے، بولیں گے ایک ہی بات بول رہے دو مرتبہ گزشتہ کل جو گزر چکا. لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکید پیدا کرنا مقصود ہے. کیا پیدا کرنا مقصود ہو؟ جیسے عربی میں بولتے ہیں امس الدابر، وہی گزشتہ کل جو گزر چکا. امسی کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ کل. امسی کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ اور الدابر کا معنی بھی ہوتا ہے گزرا ہوا. الدابر کا معنی بھی امسی موصوف اور الدابر اس کی صفت. امسی جو ہے مجرور نہیں ہے اور الدابر مرفوع نہیں، مرفوع ہے. امسی مبنی بر کسر ہے، حالت رفع میں ہے. وہ کیا ہے؟ حالت رفع. مبتدا واقع ہو رہا وہاں پہ. جی تو مانا کل جو گزر چکا، گزشتہ کل جو کیا ہو چکا، گزر چکا. کان یوما عظیما، کیا تھا؟ بڑا دن تھا. وہ خواجہ صاحب کا عرس کا دن تھا. اس طرح سے. واما توکیدہ، یہاں تک جو ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں. یہاں سے بیان کریں گے مسند الیہ کی تاکید بھی لائی جاتی. کیا لائی جاتی ہے؟ تو تاکید کس لیے لائی جاتی ہے، اور کیا بولتے ہیں مسند الیہ کا مبتدا منو کے طور پر کب لایا جاتا ہے، اس کو عطف بیان کے طور پر کب لایا جاتا ہے مسند الیہ کے لیے. یہ سارے مقاصد کل پڑھیں گے. ترجمہ کرا دوں کہ واضح ترجمہ؟ واضح ترجمہ.